السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو اس بات کی کنفیوژن ہے کہ اگر ہماری فجر کی نماز یہاں پر نہیں ہوئی تو وہ 5 نمازوں کی جو سنت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اور جو 5 نمازوں کی سنت پوری نہیں ہوئی تو یہ مکروہ عمل ہو گیا، اور جو حج مکروہ ہو گیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کنفیوژن بالکل صحیح ہے، لیکن شریعت کا ایک قاعدہ ہے الضرورت تبیح المحظورات، کہ ضرورت کی وجہ سے کبھی محظور چیزیں یعنی ممنوع چیزوں کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جیسے کھانسی کے شربت کے اندر ہم الکوہل کی اجازت دے دیتے ہیں شرع کے اعتبار سے، جیلیٹن کی اجازت کبھی کبھار دے دی جاتی ہے دوائیوں میں استعمال کے لیے۔ تو ضرورت کی وجہ سے کبھی محظور چیزوں کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے سنت کا ایک جز اگر ترک کرنے کی اجازت دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، شرع نے اس کی بالکل اجازت دی ہے۔ جب شرع نے اس کی بالکل اجازت دی ہے تو ایسی چیز پہ ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اگر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ 30 لاکھ حجاج کو شفٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے 30 لاکھ حجاج کو شفٹ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے فرض خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو جب فرض خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اگر سنت کا ایک جز چھوڑا جائے تو یہ بالکل درست ہے، شرعاً اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ امام بخاری نے اس حوالے سے صحیح بخاری میں باب باندھا ہوا ہے باقاعدہ تفصیلی، کہ کسی وجہ سے اگر سنت کو ترک کرنا پڑے تو ترک کیا جا سکتا ہے، جس ضرورت کی وجہ سے، بنا ضرورت اور بنا وجہ نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو شرعاً اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا تسلی رکھیے، آپ کو بالکل عین سنت کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارا پورا ارادہ اور نیت تھا، لیکن شرعی اور انتظامی مجبوری ہے۔ شرعی مجبوری بھی ہے اس لیے کہ آگے فرض خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور انتظامی مجبوری بھی ہے اس لیے کہ منتقل کرنا آسان نہیں ہے، بھگدڑ مچ سکتی ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، چنانچہ ایسے ہوتا ہے۔ تو انتظام کرنا لاکھوں بسوں کا، لاکھوں حجاج کا، یہ خاصا مشکل ترین عمل ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو لے جایا جا رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ السلام علیکم۔